الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اس کی جنرل اسمبلی کا جو خصوصی اجلاس ہو رہا ہے، جس کو عنوانات دیے گئے ہیں بیجنگ +5 کانفرنس یا ویمن 2000 کانفرنس، اس کا آج اس وقت میرے نزدیک آخری اجلاس ہو رہا ہے، اس لیے کہ 9 تاریخ کو اسے اختتام پذیر ہونا تھا. ہمارے ہاں 9 جو ہے دوپہر تک آ چکی ہے، لیکن وہاں 9 کا ابھی صبح کا آغاز ہونے والا ہے، تو گویا کہ ابھی کچھ دیر کے بعد اس کا اختتامی اجلاس ہوگا. الحمدللہ کہ اس شیطانی منصوبے کے ضمن میں بر وقت ہمیں یہاں پاکستان میں اطلاع ہوئی اور اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس کے بارے میں لوگوں کو بھی آگاہی اور واقفیت جو ہے بہم پہنچائی، اویئرنیس پیدا کی. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے شکریہ کے حقدار ہیں خالد بیگ صاحب، جو امریکہ میں مقیم ہے، پاکستانی ہیں، جنہوں نے مجھے ای میل کے ذریعے سے اس کانفرنس کے جو مقاصد ہیں ان سے بھی مطلع کیا، اور 20 اپریل کو اس کا جو ایک ڈاکومنٹ تیار ہو گیا تھا کہ جس پر در حقیقت تمام اقوام عالم سے دستخط حاصل کرنے کے لیے یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے. اس کے بھی جو سیلینٹ فیچر تھے، جو اہم چیزیں تھیں کہ جو ہماری دینی اور اخلاقی تعلیمات سے متصادم تھی، ان کو باقاعدہ اصل حوالوں کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے بیان کر دیا. پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہاں جمعے میں بھی خطاب کیا. ندائے خلافت میں ہم نے ان کے اس مضمون کی تلخیص بھی دی. پھر یہ ہے کہ وہ امپیکٹ کا شمارہ بھی آ گیا جو لندن سے شائع ہوتا ہے، ایک ماہنامہ. اصل میں انہوں نے وہ مضمون اس کے لیے لکھا تھا، لیکن اس میں اشاعت سے قبل ہی انہوں نے ای میل کے ذریعے سے ہمیں بھیج دیا. بہرحال وہ شمارہ بھی بعد میں آ گیا. ہم نے وہ جو انگریزی کا اصل مضمون ہے اس کی صورت میں 10,000 کی تعداد میں شائع کر کے پورے پاکستان میں تنظیم اسلامی کی جو شاخیں ہیں ان کے ذریعے سے پھیلایا، اور پھر 20,000 کی تعداد میں اس کا مکمل اردو ترجمہ شائع کر کے عام کیا. مزید برآں یہ کہ نوائے وقت کے مدیر جناب مجید نظامی صاحب سے میں نے گفتگو کی، چنانچہ وہی 2 ورقہ جو تھا جو ہم نے شائع کیا تھا اسی کا عکس نوائے وقت میں جو اتوار کو اس کے کچھ انگریزی مضامین شائع ہوتے ان میں شائع ہوا. پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے شائع کر دیا. اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے جو ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں محمد اسماعیل قریشی صاحب، انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی کہ حکومت پاکستان کو پابند کیا جائے کہ اول تو اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں، اور اگر کریں تو یہ ہے کہ کوئی بھی شے جو کہ شریعت اسلامی سے متصادم ہو اس کی توثیق نہ کریں. الحمدللہ کہ اس کے نتیجے میں ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ ہم کوئی شے جو کہ اسلامی شریعت سے متصادم ہوگی اس کی توثیق نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا جو اس وقت جو بھی ہمارا ایک طبقہ علماء کا ہے، وہ عالم بھی نہیں ہے، دانشور بھی ہے، اور اس وقت وہ جو سب سے اونچی جو کونسل ہے ہماری اس کے رکن بھی ہیں. تو ان کی طرف سے بھی بیان آ گیا تھا کہ لوگوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ہم اس کانفرنس میں کوئی بات بھی کہ جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہے اسے نہیں مانیں گے. اور اس کے ضمن میں ہم نے اسلامی جو OIC ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اور یہ کہ جو مسلمان حکومتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ قائم کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہاں پر ہمارا جو ہوگا وہ ایک متفقہ موقف سامنے آئے گا. اس ساری بات سے میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کو شکر ادا کریں کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ابھی امت مسلمہ پوری طرح سوئی ہوئی نہیں ہے. ویسے ہو سکتا تھا کہ اسی یعنی عدم واقفیت میں لوگوں کو پتہ چلتا اور ایک جو ہے کانفرنس طے بھی ہو جاتی اور اس پر انگوٹھے بھی لگ جاتے، دستخط ہم چھوڑتے،
بعد میں معلوم ہوتا ہے یہ تو فیٹ اکمپلی ہے، یہ تو وہ شے ہے کہ جو ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ شکل پیدا فرما دی کہ بر وقت جو ہے کچھ احتجاج اور کچھ یہ ہے کہ اویئرنیس پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تاہم ابھی صورت یہ ہے کہ ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کی ضرورت ہوگی کہ باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا جائے کہ آخری ڈاکومنٹ جو وہاں منظور ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو شیطانی قوت ہے اس وقت، وہ بہت ہوشیار، بہت چالاک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند چیزیں جو ہے وہ ڈراپ بھی کر دیں، یا اس کے ضمن میں وہ صرف یہ کہ اپنی ملتوی کر دیں کہ ابھی ان ایشوز کے اوپر چونکہ کنسنسس نہیں ہو رہا ہے تو کسی نیکسٹ کانفرنس میں ہم ڈیفر کرتے ہیں، صرف ملتوی کرتے ہیں، پھر گفتگو ہوگی۔ اور وہ اپنے تمام ذرائع سے اور جو بھی ان کے پاس حاصل ہے وہ ذریعے کہ جن سے وہ پریشرائز کر سکتے ہیں مسلمان ملکوں کو، اس سے رفتہ رفتہ جو ہے وہ جو ریزسٹنس ہے مسلمان ممالک کی اسے بریک کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال جو بھی اعلامیہ آئے گا ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اس کو پوری باریک بینی سے جائزہ لیا جائے، اس لیے کہ ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو وہاں اس وقت پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے یہ اسی ایلیٹ طبقے سے متعلق ہیں جو خود بہت مغرب زدہ ہے، ان کے ذہنوں پر مغربی تہذیب کے بڑے گہرے اثر ہیں، ان کی ویلیوز تقریباً وہی ہیں جو مغرب میں ہیں، اور یہ کہ ان کا جو تصور اسلام ہے وہ بھی مغرب گزیدہ ہے۔ جیسے مار گزیدہ ہوتا ہے جیسے کہ سانپ نے ڈس لیا ہو تو مار گزیدہ کہلاتا ہے، اسی طرح ان کا تصور اسلام بھی جو ہے، انہوں نے اسلام سیکھا ہے تو اورینٹلسٹ کے ذریعے سے سیکھا ہے، مستشرقین کے ذریعے سے سیکھا ہے، عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ جو دانشور ہیں ان کی کتابوں سے سیکھا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ تو سمجھ رہے ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے اسلام کے خلاف نہیں ہیں، جبکہ اس کے اندر واقعتاً کوئی چیزیں اسلامی تعلیمات کے منافی آ جائیں۔ بہرحال ہمیں جاگتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم اس کے توفیق دے کہ بر وقت مطلع ہو کر عوام کو بھی ہم اس کے بارے میں باخبر کرتے رہیں۔ آج میں اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں ایک خاص اعتبار سے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے، یہ سب کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، آخر یہ حیوانیت اور یہ شیطنت جو ہے اس کا جال کون پھیلا رہا ہے، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، مقصود کیا ہے، پیش نظر کیا ہے۔ آخر انسان دشمنی جو ہے کہ انسان کو انسانیت سے جو ہے وہ بالکل بیگانہ کر کے اور حیوانیت کی سطح پر لایا جائے تو اس میں کس کا فائدہ ہے، کس کی کوئی اپنی جو ہے کوئی پلاننگ ہے جس سے کہ یہ سارا کا سارا جال اور سازش کا جو ہے یہ تانا بانا بن رہا ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو ذرا، ویسے میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں لیکن یہ کہ آج ذرا بنیاد سے اس مسئلے کو میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بنیاد مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو فلسفہ کائنات و انسان ہے اور عالم انسانیت میں جو کشاکش خیر و شر ہے، ایک مقابلہ ہے جو جاری ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا ان روز، چراغ مصطفی سے شرار مولا میں، حق و باطل کی کشمکش، خیر و شر کی کشمکش جاری ہے، مسلسل جاری ہے۔ تو در حقیقت قرآن مجید کا فلسفہ وہ ہے کیا؟ سب سے پہلے آپ اس میں یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے تخلیق فرمایا، انسان کو خلافت الہی عطا کی گئی، اتنا اونچا مقام، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ پوری کائنات جو بنی اور اس کائنات کے اندر پھر زمین کا ایک ایسا نظام بنا کہ جس میں حیات کا امکان تھا، پھر اس میں حیات ارضی جو ہے اس کا آغاز ہوا، پھر وہ مراحل طے کرتے ہوئے انسان کا ظہور ہوا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ تو اس کا جو اصل پس منظر ہے اور یہ در حقیقت فلسفہ تاریخ جو ہے اور فلسفہ خیر و شر جو ہے اسلام کا، اس کا یوں سمجھیے کہ بنیاد کا پتھر ہے یہ تصور کہ آدم کی تخلیق ہوئی ہے خلافت عرضی کے لیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آدم کو خلافت الہی دی گئی ہے اس پوری زمین کے لیے تو نمبر ایک تو یہ کہ کل کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی۔ دیکھیے قرآن مجید میں ویسے یہ سورج تمہارے لیے مسخر کیا، سخر لکم الشمس والقمر وسخر لکم الانہار سخر لکم اللیل والنہار، یہ ساری چیزیں آتی ہیں بار بار،
اللہ نے تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں ہی سورج کو لگا رکھا ہے، تمہاری خدمت میں ہی چاند کو لگا رکھا ہے، یہ دریات لگا رکھے ہیں تمہارے لیے ہی بہائے دیے ہیں، زمین کے اندر یہ رویدگی کی صلاحیت تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ تو یہ تو بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن ایک آیت جو قرآن مجید میں 2 مرتبہ آئی ہے وہ میرے نزدیک بہت پروفاؤنڈ ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں فرمایا گیا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، کل کائنات مسخر کی گئی ہے، صرف زمین نہیں، صرف زمین کے دریا نہیں، صرف نظام شمسی کے یہ سورج اور قمر نہیں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، سما بھی نہیں، واحد میں سماوات وما فی الارض، تو یہ مسخر کر دی گئی ہے پوری کائنات، در حقیقت اسی کا ظہور ہو رہا ہے۔ انسان تسخیر کرتا چلا جا رہا ہے، جہاں کو مسخر کر چکا ہے اسے پاؤں تلے روند کے آ چکا ہے اور نہ معلوم کہاں پہنچے گا۔ اسی طرح یہ سورہ جاثیہ میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا اللہ نے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں، کل کا کل، اور زیادہ غور دے کر کہ کہیں کوئی استثناء کا ذہن میں نہ رہ جائے کہ فلاں شاید مسخر نہیں کیا، جمیعاً منہ، کل کا۔ تو پہلی بات جو ظاہر بات ہے جیسے خلافت ہے تو کائنات جو ہے اس کے سامنے تنوع نہ ہو تو خلافت کرے گی۔ وائسرائے اگر آتا تھا تاج برطانیہ کی طرف سے مقرر ہو کر تو ظاہر بات ہے یہاں کی ساری حکومتی مشینری اس کے تابع کر دی جاتی تھی، مطلب وائسرائے کے نام کا۔ اس اعتبار سے پہلی بات تو ہمارے سامنے یہ آئی کہ یہ جمادات اور یہ تمام نباتات اور یہ ارض و سماوات اور یہ تمام گیلیکسی سب مسخر کر دی۔ نمبر 2 یہ کہ تمام ذی شعور مخلوقات جو ہیں جن میں سب سے چوٹی پر ہے فرشتے، نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے، اللہ سے بہت قرب رکھتے ہیں، کائنات کا سارا انتظام انہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جنات، یہ دوسری باشعور جو ہے اور صاحب ارادہ مخلوق ہے، اس سے کمتر درجے کی ہے، ان سب کو آدم کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تاکہ سب کے سب اس کے تابع فرمان ہو جائیں۔ یہ جو میں نے جنات کے بارے میں کہا ہے تو ایک رائے تو یہ ہے کہ واقعتاً وہ حکم جو تھا سجدہ کرنے کا وہ صرف فرشتوں کو نہیں بلکہ جنات کو بھی تھا، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا برسبیل تغلیب کہ جو اس میں غالب عنصر ہے فرشتوں کا اس کا ذکر کر دیا، جو ان سے کمتر ہے وہ تو خود بخود آ گئے، انڈرسٹوڈ ہے۔ لیکن بہرحال اس میں خاص طور پر جو ہے ایک جو جنی تھا، ایک جن عزازیل نامی، وہ خاص طور پر اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے 7 مقامات پر۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس نے بغاوت کی۔ یہ جن کیوں شامل ہو گیا ملائکہ میں اس کے بارے میں مختلف آ رہا۔ ایک تو رائے وہ یہ جو میں عرض کر چکا ہوں کہ تمام ہی جنوں کو حکم تھا، ان میں سے یہ بھی تھا جس نے سرتابی کی، اوروں نے بھی کی ہوگی لیکن یہ ان کا سر خیل تھا، اس لیے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ ایک رائے یہ کہ یہ اگرچہ جن تھا لیکن اپنی علمیت کی بنیاد پر، زہد کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر، عبادت گزاری کی بنیاد پر یہ ملائکہ ہی میں شامل ہو گیا۔ یہ چیز کیونکہ ویسے بھی ملائکہ میں اور جنات میں فرق بہت تھوڑا ہے، وہ نوری مخلوق ہے، یہ ناری مخلوق ہے۔ نار میں بھی تو نور ہے نا، بلکہ یہ کہ عربی قواعد سے تو دونوں کا مادہ تو ایک ہی ہے۔ یہ الف جو بیچ میں آگے آئے یا واو آگے یا نور کے اور نار میں آگے، الف کی حروف علت ہے اور حروف علت جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ نار اور نور میں بس فاصلہ تھوڑا، یہ قدم فاصلہ دار جسے کہتے ہیں، تھوڑا فصل ہے، تو قرب ہے جنات کو ملائکہ کے ساتھ۔ بہرحال یہ جو ہے معاملہ کہ ابلیس نے انکار کیا، علم بغاوت بلند کیا، اور پھر یہ کہ اس نے یہ اللہ سے ایک مہلت مانگ کر کہ اللہ اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اور اس کی ذریت اس منصب کی اہل نہیں ہے، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں انہیں غلط راستے کے اوپر لے جاؤں گا، میں ان کو جو ہے ہر اعتبار سے تیری جو توحید کی صراط مستقیم ہے اس سے میں موڑ کر مختلف پگڈنیوں پر لے کر جاؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثریت جو ہے ان کی اکثریت تیرے فرما بردار اور تیرے جو بھی شکر کرنے والے بندوں میں سے نہیں۔ اب یہ واقعہ جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، اس کی اہمیت کا اس سے آپ اندازہ کیجئے، قرآن میں 7 مرتبہ آیا، یہ کوئی استعارہ نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔
اس لیے کہ اب بہرحال جاؤ ایک خاص دور شروع ہوا تھا سائنس کے آنے کے بعد، اور نیوٹونین سائنس کا دور، اور اس میں سر سید احمد، وہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، انہوں نے جو بھی ایک نیا علم کلام شروع کیا کہ نہ فرشتوں کا کوئی وجود ہے نہ جنات کا کوئی وجود ہے، تو یہ سب غلط ہے۔ فرشتوں کا اپنا ایک صاحب تشخص وجود ہے، اگرچہ غیر مرئی ہے، وہ ہمیں ہم نظر ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن فرشتہ انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل بارہا انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حدیث جبرائیل تو ام السنہ کہلاتی ہے۔ اس طرح جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ آگ نہیں ہے، آگ سے پیدا کیے گئے، ہم مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی نہیں ہے ہم۔ اب مٹی تو نہیں ہے یہ میرا جسم اور آپ کا جسم، ٹھیک ہے مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، اس وقت تو مٹی نہیں ہے، پروٹوپلازم ہے، یہ لیونگ میٹر ہے۔ اس لیے ہم بنے تو ہیں خاک سے، لیکن یہ اس وقت خاک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنات جو ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے، تخلیق ہوئی ہے آگ سے، آگ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو جنات ہیں یہ بھی غیر مرئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، البتہ جنات بھی انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور انسانی معاشرے میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ عقائد حقیقت کے جو اس دور میں آ کر جب یہ مغربی سائنس آئی اور نیوٹونین ایرا فزکس کا آیا، تو ان کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن جو ہے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے وہ ذرا متزلزل سے ہیں۔ کچھ مانتے تو ہیں چلیے لکھا ہے قرآن میں فرشتے، قرآن میں جنات کا ذکر ہے، لیکن شکوک و شبہات، وہ جیسے کہ قرآن مجید میں منکرین قیامت کا ایک قول نقل ہوا ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين۔ ہاں کچھ گمان کا تو ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمیں حساب کتاب ہوگا، بات معقول ہے کہ جزا و سزا ہونی چاہیے، نیکوکاروں کو ان کے نیکوکاری کا جو صلہ ملنا چاہیے، بدکاروں کو مجرموں کو ان کی بدکاری کی سزا ملنی چاہیے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ ان نظن الا ظنا، ظن کی حد تک تو واقعی آپ کی بات جو ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وما نحن بمستيقنين، لیکن اس پر دل نہیں ٹھکتا، یقین قائم نہیں ہو رہا ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دلوں میں۔ تو اکثر و بیشتر آج کا جدید تعلیم یافتہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں مانتا تو ہے، اب تو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تمام علماء کہتے ہیں کہ ماننا چاہیے، یہ عقائد میں شامل ہے تو مان تو لیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ یقین کہ یہ حقائق ہیں، اور میں اکثر کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ قرآن میں 7 جگہ بیان ہوا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کے سامنے جھکے، اور وہ سب کے سب جھکے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کل کے کل سب کے سب جمع ہو کر یکبارگی آدم کے سامنے جھک گئے، سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور پھر ابلیس نے جو عالم بغاوت بلند کیا، اس پر جو مکالمہ ہوا ہے، تو ویسے تو یہ قصہ جو ہے 7 سورتوں میں آیا۔ سورہ بقرہ مدنی سورت یہ ایک ہی ہے جس میں اس کا ذکر ہے، 6 سورتیں مکی، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، 6 مکی صورتوں میں اور 7ویں مدنی صورت سورہ بقرہ میں یہ واقعہ جو ہے کہ آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا تمام فرشتوں کو، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، انکار کیا ابلیس نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اب یہ کہ اس کی جو ایک رودات قرآن مجید میں آئی ہے، ویسے سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، لیکن میں یہ سورہ اعراف کی رودات آپ کو سنا رہا ہوں، زیادہ وضاحت کا موقع نہیں ہے اس لیے کہ لمبی بات ہے، لیکن ترجمے سے وہ ساری بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور دیکھو اے انسانوں، ہم نے تمہیں بنایا اور پھر تمہاری جو ہے ایک خاص صورت گری کر دی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس کے ضمن میں وضاحت ہے، سورہ کہف میں جب یہ مضمون آیا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس لیے کہ فرشتہ کوئی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، وہ تو یفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر کام جو اللہ حکم دیتا ہے بجا لاتے ہیں، اور وہ در حقیقت جو بھی حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ جن تھا، صرف اپنے علم کی وجہ سے، زہد اور عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، تو اس کے اندر وہ شیطنت پیدا ہو گئی، لم یکن من الساجدین، تو وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے پوچھا کیا کس شے نے تجھے روکا ہے اے ابلیس
کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ قال انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. اب سمجھ لیجئے کہ یہ ہے اصل میں اپنی برتری کا احساس، تکبر، غرور، گمن، سرکشی کہ میں بہتر ہوں. یہ ہے جو اصل سبب ہے ابلیسیت کا. پہلے یہ بھی نوٹ کر لیجئے ابلیس کے معنی کیا ہے. اس کا نام ہے عزازیل. آج میں علامہ اقبال کے وہ اشعار میں سناؤں گا. کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے، وہ بہت اہم بڑے پیارے اشعار ہیں. اس کا اصل نام عزازیل تھا، لیکن ابلیس کیوں بنا ہے؟ ابلس یبلس عربی میں کہتے ہیں انتہائی مایوس ہو جانے. اس لیے کہ جب اس نے اللہ کے صریح حکم کی طرح سرتابی کی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، لعنت اس پر ہو گئی، ملعون ہو گیا، راندہ درگاہ حق ہو گیا. اور اب اس سے اپنے لیے تو کوئی امید نہیں رہی کہ میرے لیے کوئی خیر ہو سکتا ہے، میرے لیے بھلائی ہو سکتی ہے. تو ابلیس اصل میں کہتے ہیں، مبلس کہتے ہیں اس کو کہ جو بالکل مایوس ہو چکا ہو. تو ابلیس جو ہے فعل کے وزن پر مبالغے کا سیکھا، انتہائی مایوس شخصیت. تو یہ چونکہ ہو گیا، اب اس نے جو قبر کسی وہ اس پر کہ ہم تو ڈوبے ہیں سلم، تم کیوں بولے ڈوبیں گے، کہ ہمارا تو جو بیڑا غرق ہو گیا میرا تو، لیکن میں آدم کو اور اس کی نسل کو بھی جو ہے گمراہ کر کے چھوڑوں گا. یہ اصل میں وہ ہے اس کے حسد کی آگ جو اس میں جل، آگ کا بھی ہے بنا ہوا، پھر وہ حسد کی آگ اس میں جل رہی ہے. نارن علی نار، قرآن مجید میں سورہ نور میں آیا نورن علی نور. میں کہہ رہا ہوں نارن علی نار، ایک تو ناری الاصل ہے اور ایک حسد کی آگ اس کے دل میں جل رہی ہے. اور تکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدے سے. یہ سورہ بقرہ میں آیا ہے 4 رکوع میں. اور استکبار کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا میں اس سے بہتر ہوں. قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتکبر فيها. اللہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، یہ جنت ہی کے اندر مقیم تھا. اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم تکبر کرو، اس جنت کے اندر رہو، تکبر کرتے رہو. فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ، اب تم چھوٹوں میں سے، ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہوگے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے ایک عرضداشت پیش کی، پروردگار مجھے اس دن تک کے لیے مہلت عطا کر دے، میری زندگی اتنی دراز کر دے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی تمام انسان جب دوبارہ اٹھیں گے، بعد سے بعد الموت کا مرحلہ آئے گا، اس دن تک کے لیے میری زندگی دراز کر دے. یہ نوٹ کر لیجئے، ان کی جنات کی زندگیاں ہماری زندگیوں سے زیادہ طویل ہیں، 1000 برس کی بھی ہو سکتی ہے، 2000 برس کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ ابدی زندگی نہیں ہے کسی کے لیے ان میں سے. یہ زندگی خاص طور پر صرف اس عزازیل نامی جن کی ہے جس نے کہ اللہ سے خصوصی مہلت مانگی کہ میں اس آدم اور اس کی نسل کو تباہ اور برباد کر کے اور تجھے دکھا دوں گا، ثابت کر دوں گا تیرے سامنے کہ یہ اس منصب کے اہل نہیں ہے جو منصب تو نے عطا فرمایا، لہذا اس کے لیے مجھے مہلت درکار ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں ہم مہلت دے رہے، تمہیں مہلت دے دی گئی، گرانٹ کر دی گئی. قال فبما اغویتنی، اب اس نے کہا، اس کی خباثت جو ہے ابلیسیت جو اس کی زبان پر آئی، اللہ کی طرف سے دعا دے دیا اس نے. فبما اغویتنی، پروردگار تو نے جو مجھے گمراہ کیا، اس آدم کو یہ شرف عطا کرنے کی وجہ سے ہی میں گمراہ ہوا نا، تو نے اسے یہ شرف عطا کیا، یہ مقام عطا کیا، مسجود ملائک بنایا، اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں نا. تو تیرا ہی فعل ہے جو میری گمراہی کا سبب بنا ہے، تو نے اسے یہ مقام دیا، تو گویا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو اب میں ڈیرا لگا کر بیٹھوں گا جو تیری شاہراہ ہے توحید کی، اس پر بیٹھ کر ان کے اوپر حملے کروں گا اور ان کے اوپر جو ہے میں طاق لگا کر جو ہے ان پر وار کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار اور شکر کرنے والے. قال اخرج منها مذموما مدحورا، اللہ نے فرمایا اچھا دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر. لمن تبعک منہم، تو جو بھی ان میں سے، ان بنی آدم میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں لازم جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے، یعنی جنات میں سے تو سب سے پہلے، اور جو جنات میں سے تیری پیروی کریں گے وہ بھی، اور جو انسانوں میں سے تیری پیروی کو، ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا.
یہ میرا فیصلہ ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اب یہ فیصلہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں، فکلا من حیث شئتما، اور اب جنت کے اندر سے سارے پھل کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت کی طرف اشارہ کر دیا، اس درخت کے قریب مت تقریبا، فتکونا من الظالمین، اگر ایسا تم نے کیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے، گناہگار ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشیطان، تو وسوسہ اندازی کی شیطان نے ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، یہ وسوسہ جو ہے اس کی استعداد اللہ نے شیطان اور جنات جو اس کے شیاطین جو ہے اس کی نسل میں سے یا اس کے جو پیروکار ہیں، وہ جو فوجیں اس کی ہیں شیاطین جن کی، ان کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے انسان کے اندر وسوسہ اندازی کا، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تو یہ وسوسہ اندازی جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کی بھی کی، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ، یہ الفاظ ہوتا، تاکہ ظاہر کر دے، کھول دے ان پر جو کچھ کے چھپا لیے گئے تھے ان سے ان کی شرمگاہیں، یعنی آدم اور حوا جو تھے جنت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا کوئی حلہ، کوئی لباس جسے ہم نہیں جان سکتے وہ کیا تھا، وہ عطا کر رکھا تھا، وہ ان کا سطر تھا، وہ ان کا ساتر تھا لباس، لیکن اس درخت کا پھل کھانے کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ننگے ہو گئے اور ان پر اپنی شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئیں۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جب انہیں یہ احساس ہوا تو انہوں نے فوراً جنت جو ہے اس کے جو درختوں کے پتے ہیں انہیں گانٹھ کر اپنے لیے لباس بنانا شروع کیا تاکہ اپنے صدر کو ڈھانپ سکیں، اپنے سامنے اور پیچھے کی طرف وہ پتے جو ہے ان کو گانٹھ کر وہ لٹکا لیں۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور شیطان نے اصل میں وسوسہ یہ ڈالا ان کے دلوں میں کہ تمہارے رب نے جو اس طرف سے تمہیں منع کیا ہے تو صرف اس لیے الا ان تکونا ملکین، کہ مبادا تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، اس لیے منع کیا ہے، تو کھا لو تاکہ تم بھی فرشتے، حالانکہ فرشتے تو ان کے سامنے سجدہ کر چکے۔ اب یہ انسان کی فرشتے بھول، نسیان اور شیطان کے اغوا سے اثر لے لینا یہ آدم کے اندر ہے۔ آدم جو ہے اس کو شیطان بہکا سکتا، اگر کہ اختیار نہیں ہے اسے، لیکن وسوسہ اندازی کر کے طرح طرح کے خیالات پیدا کر کے غلط راستے پر ڈال سکتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے قسم کھائی دونوں کو سامنے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ کھا لو اس درخت کو، میں صحیح تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو پھر یہ کہ وہ اس نے دھوکے سے انہیں پھسلا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ الفاظ آ گئے تو جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کا مزہ چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے نمایاں ہو گئی، کھل گئی، اور اب وہ لگے درخت کے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو گانٹھ کر اس سے اپنا لباس اور سطر جو ہے ڈھانپنے کے لیے۔ اس کے بعد اب میں ذرا چند آیتیں چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں، یہ سارا قصہ بیان کر کے اب بنو آدم سے خطاب ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنو آدم دیکھو ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یہ ریشے اتارے، فائبرز اتارے ہیں جن سے کہ تم لباس بناتے ہو۔ کاٹن بھی اللہ نے بنایا، سلک کا جو ہے وہ جو کیڑا ہے وہ بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے جسے سلک جو ہے بنتی ہے، جو بھی کچھ فائبر تمہارے استعمال ہوتے ہیں کہ جن سے تم لباس اور کپڑا بنتے ہو، اور اس کا اپنا لباس اللہ نے عطا کیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے یہ لباس اس لیے اتارا ہے یواری سوآتکم وریشا، کہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے۔ سطر جو ہے یہ گویا کہ سب سے پہلا مقصد ہے لباس کا، وریشا آرائش بھی ہے، یعنی ایک تو سطر ہے، سطر کا تقاضا تو یہی ہے کہ مردوں کا ناف کے اوپر سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک یہ ڈھکا یہ سطر ہے، باقی پورا جسم کھلا ہوا ہو تو اس میں کوئی وہ اس حکم کی خلاف ورزی نہیں۔ لیکن آرائش، ریشا، اچھا لباس پہننے کے لیے آپ قمیص بنا رہے ہیں اور آپ شلوار بنا رہے ہیں، جو بھی لباس آپ نے اور بنائی ہے تو یہ تو آرائش ہے اضافی۔ سطر جو ہے وہ سطر ہے، عورت کا سطر جو ہے پورا جسم ہے، ٹخنے سے لے کر اور باقی پورا جسم سوائے چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ، ٹخنے سے نیچے پاؤں اور یہ کلائی سے نیچے ہاتھ اور یہ چہرے کی ٹکیا، سر نہیں، سر کے بال نہیں، سب سطر ہے، لیکن یہ تین چیزیں ہیں جو سطر سے فارغ ہے، باقی پورا جسم سطر ہے۔
مستور رہنا چاہیے، چھپا رہنا چاہیے، ڈھکا رہنا چاہیے۔ اسی لیے عورت کو کہتے ہیں مستورات ہیں، عورتوں مستورات، چھپی ہوئی چیزیں، ستر کہتے ہیں چھپنے کو، پردے کو، تو مستورات جو ہے چھپی ہوئی چیزیں، چھپی ہوئی مخلوق اللہ کی۔ تو فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، اس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے، وریشا، اور دوسرا یہ کہ اضافی طور پر یہ تمہارے لیے آرائش ہو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، اور ان سب سے اوپر ایک لباس تقویٰ ہے، وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یہ انسان کی شخصیت ہے جس میں شرم ہے، حیا ہے۔ یہ شرم اور حیا اور عصمت اور عفت یہی تو ہے نا، یہ در حقیقت والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا جو ہے یہ تو ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ یہ جو ہے لباس التقویٰ ذالک خیر، یہ تو سب سے ہی اعلیٰ ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم دیکھنا تمہیں یہ شیطان فتنے میں نہ ڈالنے پائے، تمہیں گمراہ نہ کرنے پائے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے جو جد امجد ہے حضرت آدم اور تمہاری جدہ امجدہ جو ہے جو حضرت حوا، ان کو جو نکلوایا تھا جنت سے، کہیں تمہیں بھی نہ نکلوا دے اور ہمیشہ کے لیے محروم کر دے۔ ینزع عنہما لباسہما، اور انہیں اتروا دیا تھا ان سے ان کا وہ لباس جو اللہ نے جنت کا انہیں لباس عطا کر رکھا تھا، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ انہیں دکھا دے اور کھول دے ان کے سامنے ان کی شرمگاہوں کو۔ انہ یراکم، دیکھو وہ شیطان تم پر حملہ آور ہوتا ہے، تمہیں تاکتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے۔ ہوا و قبیلہ، نہ صرف وہ خود عزازیل نامی جن جسے اللہ نے دے رکھی ہے مہلت قیامت تک کے لیے، اور وہ بعد الموت تک کے لیے زندگی اس کی طویل کر دی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، وہ قبیلہ، بلکہ اس کی قبیلہ، اس کے فوج، شیاطین جن، اس کے جو ہم خیال ہیں، جنات میں نیک بھی ہیں لیکن کم نیک ہیں، زیادہ جو ہے ان میں شیطنت ہے، زیادہ میں سرکشی ہے، لہذا وہ سب کے سب کیا ہے در حقیقت وہ اس عزازیل نامی جن جو ہے ابلیس اور شیطان جس کا نام صفاتی ہے، اصل ذاتی نام عزازیل ہے، ابلیس بھی صفاتی نام ہے، شیطان بھی صفاتی نام ہے، اصل نام عزازیل ہے۔ تو یہ اس کی جو ضروریت ہے، اس کی جو فوجیں ہیں، یہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں، تمہیں تاکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یہ غیر مرئی ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسان آپ پر حملہ کرے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کچھ نہیں تو فرض کیجیے لاٹھی آپ کے سر پر آ رہی ہے تو ہاتھ ہی آپ اٹھا دیں گے کہ ہاتھ کے جو اوپر جو ہے اس کو روکیے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، سر تو نہ پھٹے۔ لیکن یہ کہ جو نظر ہی نہیں آ رہا، جو دشمن ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے غیر مرئی ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ تو تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، ادھر سے تاکتے ہیں اس مقام سے جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے ان شیاطین کو دوست اور پشت پناہ اور حمایتی بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں رکھتے، ایمان سے تہی دست، ایمان سے محروم، اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور وحی اور کتابوں پر ایمان اور یقین سے جو محروم ہوگا، پھر یہ شیاطین اس کے ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، پھر تو ایسا ہے کہ جدھر چاہیں وہ لے جائیں، جس کھائی میں چاہیں جا کے پٹک دے، جس کنویں میں چاہیں گرا دے، اس لیے کہ انہوں نے خود جو ہے ان شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک مقام سے آپ کے سامنے یہ آیات رکھی ہیں، یہ سورہ اعراف جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا دوسرا رکوع ہے، طویل ہے، لیکن یہ مضمون جو ہے 4 جگہوں پر آیا ہے قرآن میں، یعنی ان 7 میں سے باقی 3 جگہوں پر شیطان کا چیلنج نہیں آیا، لیکن جیسا کہ چیلنج ابھی بیان کیا کہ میں ان پر حملہ آور ہوں گا، توحید کی صراط مستقیم پر میں تاک لگا کر بیٹھوں گا، ان پر سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور انہیں گمراہ کر کے دوں گا۔ لیکن یہی جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے، ذرا تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ، میں اس کا ابتدائی اور آخری حصہ نہیں پڑھ رہا، بلکہ صرف یہ کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، قال رأیتک ھذا الذی کرمت علی، ابلیس نے کہا اللہ سے، اے پروردگار تو نے جس اس مخلوق کو، اس آدم کو مجھ پر تو نے برتری دی ہے، زیادہ عزت دی ہے، اس کو مجھ سے اوپر کر دیا ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحترقن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو مجھے اور یوم قیامت تک کی مہلت دے دے، مؤخر کر دے میری موت کو، میری موت نہ واقع ہو قیامت تک، تو پھر میں اس کی اولاد جو ہے، اس کو اور اس کی اولاد کو ڈھاٹی دے دوں گا،
یعنی میں اچھی طریقے سے اسے غلط راستے کو پر لے آؤں گا، جیسے کسی جانور کو جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، اس کے گھوڑے کے اندر جو ہے وہ لوہے کی جو ہے منہ کے اندر ڈال دی جاتی ہے، ڈھانکی کہلاتی ہے، میں ان سب کو ڈھانکی دے دوں گا اور پھر جدھر چاہوں گا لے جاؤں گا۔ قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دفع ہو جاؤ، تو جو کوئی بھی ان میں سے تمہاری پیروی کرے گا تو پھر جہنم ہی تم سب کے لیے وافر بدلہ ہوگا، وہی ہوگا صحیح بدلہ۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ان انسانوں میں سے جس کو بھی تیرے لیے ممکن ہو اپنی چیخ اور پکار اپنی آواز کے ذریعے سے ڈگمگانے کی کوشش کر صراط مستقیم سے۔ واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکھم فی الاموال والاولاد وعدھم، اور یہ کہ ان پر چڑھا لا اپنے سوار بھی اپنے پیدل بھی، ہر طرح سے حملہ کر لے، دشمنی پوری کر لے ان کے ساتھ، اور ان میں مشارکت کر لے، ان کی اولاد میں بھی اور ان کے مال میں بھی۔ جب یہ حرام طریقے سے کمائیں گے تو گویا کہ شیطان جو ہے ان کا کھاتے دار بن گیا، شریک ہو گیا مال کے اندر، اور جب غلط طریقے سے زنا کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوگی تو شیطان گویا کہ ان کا شریک ہو گیا اولاد کے اندر۔ وعیدہم، ان کو خوب وعدے جو ہے سب باغ ان کو دکھا وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا، جھوٹا وعدہ۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ بات نوٹ کر لے کہ میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا، تو کسی انسان کو زبردستی غلط راستے پر نہیں جا سکے، وسوسہ کر لے، برائی کو مزین کر دے اس کے لیے، وہ جو بھی بدکاری ہے یا جو بھی اخلاق باختہ جو ثقافت ہے اس کو بڑی ثقافت کے نام کے اوپر جو ہے اس کو دنیا میں اس کو عام کر دے، لیکن یہ سب کچھ تو کر سکتا ہے، لیکن میرے کسی ایک بندے کو بھی زبردستی راہ ہدایت سے ہٹا کر اور کفر اور شرک پر نہیں لے جا سکتا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے اے نبی آپ کا رب کہ جو کفایت کرتا ہے اپنے اہل ایمان لوگوں کے لیے سہارا ہے، وکیل ہے، ان کا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے۔ دو اور صورتوں میں، سورۃ الحجر میں اور سورہ صاد میں تقریباً ایک سے الفاظ میں یہ مضامین آئے ہیں۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا اے ابلیس نکل جاؤ یہاں سے، جنت سے، اس لیے کہ تم مردود ہو۔ یہ آیت جو کہ تم آئی ہے دونوں جگہ پر۔ ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اب اس جزا و سزا کے دن تک کے لیے تجھ پر میری لعنت ہے، تو ملعون ہو گیا۔ یہ تو ہے سورہ ہجر میں، اور سورہ صاد میں صرف یہ فرق ہے ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تو اس پر لعنت اب رہے گی اس قیامت کے دن تک، جزا و سزا کے فیصلے کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، پھر کہا اس نے ابلیس نے وہی بات جو ہم 2 مرتبہ پہلے پڑھ چکے ہیں، پروردگار مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جس دن انہیں دوبارہ تو اٹھائے گا بعد الموت میں۔ یہ قال فإنک من المنظرین، کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ مہلت دے دی گئی، گرانٹڈ، الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت معلوم والے دن تک کے لیے، وہ جو یوم قیامہ ہے اس کے لیے تمہیں مہلت دے دی گئی۔ یہ تینوں آیات جو کہ تو انہی الفاظ میں ریپیٹ ہوئی ہیں سورہ ہجر میں اور سورہ صاد میں۔ قال رب بما اغویتنی، اب یہاں پھر وہی بات اس نے کہی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، پروردگار تو نے جو مجھے بغوا کیا اور مجھے گمراہ کر دیا، لأزینن لہم فی الارض، اب میں زمین کو مزین کر دوں گا ان کے لیے، زمین میں چمک دمک، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف کے حوالے سے کہ سب سے بڑی چیز ہے وہ زمین کی زیبائش ہے، آرائش ہے، چمک دمک ہے، یہاں کی رونقیں ہیں، دولت ہے، بلڈنگیں ہیں، ساز و سامان ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے اندر انسان اسیر ہو جاتا ہے، زلف گراگیر کا اسیر، اسی دنیا کا جو ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کے جو بھی مظاہر ہیں انہی کا پرستار بن جاتا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو جو سورہ صاد میں الفاظ آئے ہیں اس میں یہ نہیں ہے بما اغویتنی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، بلکہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے رب میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، یعنی ان پر میرا اختیار نہیں ہوگا، باقی تو میں پوری نوع انسانی جو ہے اسے ڈھاکی دے لوں گا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اندازہ ہو قرآن مجید کے نزدیک یہ کتنا اہم مضمون ہے۔ 7 مقامات پر اس کا آنا، آدم کے سامنے سجدے کا حکم تمام فرشتوں کو، سب کا سجدہ کرنا سوائے ابلیس،
4 مقامات پر صراحت کے ساتھ کہ اس نے پھر کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، یعنی وہ تکبر اور حسد، یہ تکبر کی وجہ سے گمراہ ہوا، اور آدم کے ماں کی وجہ سے جو عزت دی گئی اس کی وجہ سے حسد پیدا ہوا۔ یہ 2 بیماریاں ہیں اصل، تکبر اور حسد۔ اس بنا پر اس کے اندر دشمنی ہے، اس کا اپنا کوئی فائدہ ہو رہا، کوئی فائدہ نہیں اس کا، اس سے تو جو برباد ہونا ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے اس غصے کی وجہ سے، اپنی حسد کی وجہ سے نوع انسانی کی دشمنی اس کے اندر پلی ہوئی ہے۔ وہ تمہارے لیے ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے بنی آدم یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن بناؤ، دشمن سمجھو، تم تو اس کو دوست بنائے پھرتے ہو۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم اس شیطان لعین کو اور اس کی جو ذریت ہے اس کو تم میرے سوا مجھے چھوڑ کر انہیں دوست بنا رکھا ہے تم نے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ در حقیقت یہ اہمیت کے اعتبار سے یہ مضمون سامنے رہنا چاہیے کہ اس دنیا میں عالم انسانی میں جو شر اور شر کی دعوت اور شر کی طرف ترغیب اور بدی کی طرف اور خاص طور پر لباس اتروانا، ننگا کر دینا، عریاں کر دینا، یہ گویا کہ 2 جگہ قرآن مجید میں ذکر ہو رہا ہے۔ یہ در حقیقت شیطان لعین، عزازیل لعین، ابلیس اور شیطان جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس نے وہ کمر کسی ہوئی ہے، ادھار کھایا ہوا اس نے اس پر کہ اس نے جو بھی مہلت اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے اس کو وہ اسی کام کے لیے خرچ کرے گا۔ اب ذرا آگے چلیے، دوسرا نقطہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت الناس کے منصب پر فائز فرمایا۔ پہلا مرحلہ میں نے بیان کیا ہے، حضرت آدم کو خلافت فی الارض، آدم اور نسل آدم خلافت عطا کر دی گئی۔ اب اس نسل آدم نے امامت کا منصب عطا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جبکہ ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سے بڑے بڑے کٹھن اور کڑے امتحانوں میں، وہ ان سب میں پورا اترا، سب میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وفداہ آباؤنا و امہاتنا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے پوچھا اور میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد جو ہے ظالموں کے ساتھ شامل نہیں ہے، تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، جو غلط راستے پر پڑ جائیں گے، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاں تمہاری اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے، جو تمہاری پیروی کریں گے، وہ یا کہ امپلائڈ ہے، ان کو یہ امامت ملے گی۔ اب اس کو ذرا سمجھیے، وقت چونکہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے، مجھے اس مضمون کو مکمل کرنا ہے، اور آج ذرا تیار ہو جائیے، موسم بھی اچھا ہے، تھوڑا سا اضافی وقت میں لے لوں گا۔ سب سے پہلی امت مسلمہ پیدا، دیکھیے امام سے ہی امت کا لفظ بنا ہے، مادہ ایک ہی ہے، حمزہ میم میم، یا آپ کہیں گے الف میم میم، اما یا امو، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ امام جس کا لوگ ارادہ کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، امہ یہ امہ ہے۔ تو ایک پہلی امت مسلمہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی شکل میں پہلی امت مسلمہ، اسے گویا کہ امامت الناس، جس کا کہ وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم سے، اس کی عملی شکل ہوئی امامت بنی اسرائیل۔ چنانچہ انہیں فضیلت دی گئی، میں یہ مضمون پہلے بیان کر چکا ہوں ان اجتماعات کے اندر، 2 مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ جب امامت دی ہے تو امامت سے تو فضیلت کچھ تھی، جو ابراہیم کو فضیلت عطا ہوئی ہے پوری نوع انسانی پر امامت کی، تو اسی کا ظہور ہے کہ بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی گئی تمام اقوام عالم پر۔ پھر انہیں کتاب تورات انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی۔ 1400 برس تک نبوت اور رسالت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، ایک نبی فوت ہوا، دوسرا نبی اس کی جگہ کھڑا موجود ہے۔ 1400 برس، 1400 قبل مسیح سے لے کر اور حضرت مسیح علیہ السلام تک یہ نبوت کی دور جو ہے ٹوٹی ہے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، حضور کے اپنے الفاظ ہیں، یہ بخاری شریف میں، جب بھی کوئی نبی فوت ہوا اس کی جگہ دوسرا نبی۔ حضرت داؤد فوت ہوئے، حضرت سلیمان، وہ بھی خلیفہ تھے، یہ بھی خلیفہ ہے، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی۔
لیکن اس کا جو ایک منفی نتیجہ نکلا، ان میں گھمنڈ اور غرور پیدا ہو گیا کہ ہم کچھ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کچھ دیا ہے، ہمیں نوازا ہے، ہمیں فضیلت دی ہے، ہمیں چن لیا ہے، تو گویا کہ کوئی ہمارا ذاتی وصف ہے، کوئی ہمارے اندر کوئی ہماری اپنی قدر و قیمت یہ ہے، انٹرنسک ہماری ویلیو ہے جس کی وجہ سے کہ ہمیں یہ مقام عطا ہوا۔ اس گھمنڈ اور غرور اور تکبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اندر یہ چیز جو ہے ان کے شعور کے رگ و پے میں سراج کر گئی، ریشے ریشے میں، You are the chosen people of the Lord. تم خدا کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ۔ یہ ہر یہودی بچے کی گھٹی میں بات ڈال دی جاتی ہے، You are the chosen people of the Lord۔ اس حد تک غلط بات نہیں تھی، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنے خطاب میں کہ واقعی اللہ نے چوز کیا، لیکن اس کا دوسرا حصہ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ یہ مشروط ہے، اگر ابراہیم کے راستے پر چلو گے تو یہ تمہارے پاس امامت رہے گی۔ اس راستے کو چھوڑ کر دنیا پرستی میں، شہوت پرستی میں، دولت پرستی میں اگر تم نے غلط راستہ اختیار کیا، شریعت کی کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو طرف جو ہے پشت کر لی، اللہ کی کتاب کو جو ہے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اگر یہ کرو گے تو وہ وعدہ نہیں ہے، پھر تم چوزن پیپل آف دی لارڈ نہیں ہو۔ لیکن یہ بات سامنے نہیں رہی، وہ بات صرف رہی کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ یہ تو گویا کہ ابتدا ہی سے بنی اسرائیل میں اس خیال اور اس عقیدے کی جو ہے جراثیم جو ہے جڑ پکڑ گئے تھے، لیکن ذرا دور کے بعد تالمود کا جب زمانہ آیا ہے، تالمود اصل میں یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ علماء یہود کے فتاوا ہیں، انہوں نے عقائد جیسے ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ سیرت کی کتاب علیحدہ ہوئی، عقائد کی کتابیں علیحدہ ہو گئی، حدیث کی کتابیں علیحدہ ہو گئی، فقہ کی کتابیں علیحدہ ہو گئی، ان کے ہاں ان سب کا مجموعہ تالمود ہے۔ تالمود میں آ کر یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انسان تو صرف ہم ہیں، باقی جو نوع انسانی نظر آتی ہے یہ انسان نما حیوان ہے، نظر آتے ہیں انسان دو ٹانگوں پر چلنے والے، لیکن ہے حیوان، یہ انسان نہیں۔ اس کے لیے نام انہوں نے ایجاد کر دیا، گوئمز، جنٹائلز، یہ ایک کمتر مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے حقیقت میں، پورے انسان صرف ہم ہیں یہودی، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ یہاں تک تو بات پھر بھی غنیمت تھی، لیکن آگے بڑھ کر یہ کہ ہم ہی انسان ہیں، باقی جو انسان ہے وہ اصل میں انسان ہے ہی نہیں، انسان نما حیوان۔ اس کے نتیجے میں ان کا جو اخلاقی اور دینی زوال ہوا ہے، اس کی انتہا اور ان کی ذہنیت کا فساد جو ہے وہ سامنے آیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت پر۔ آپ سوچئے کسی قوم کا ذہن کتنا بدل گیا ہے، ضمیر کتنا بگڑ گیا ہے، طباع میں کتنا فساد آ چکا ہے، شخصیتیں کتنی پرورٹ ہو چکی ہیں کہ اللہ کے ایک جلیل قدر پیغمبر کو وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں، ولد الزنا بھی کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، معجزے اور جادو میں فرق نہیں کر پا رہے، انہیں جادوگر کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ انہیں کافر قرار دے رہے ہیں، مرتد قرار دے رہے ہیں، واجب القتل قرار دے رہے ہیں۔ یہ گویا کہ ذہنیت کے اندر فساد، ان کی مزاجوں میں جو خرابی پیدا ہو چکی تھی، اس حد تک اس کی سب سے بڑی علامت یہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ملعون ہوئے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ اب لعنت جیسے ابلیس پر لعنت ہوئی تھی ایسے ہی لعنت ہوئی، اور یہ مغضوب علیہم قرار پائے، اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ پھر بھی اللہ نے ایک رعایت برتی ہے، انہیں اسی وقت ختم نہیں کیا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح کی طرح، بلکہ مزید ذرا انہیں ایک لیز آف ایگزسٹنس گرانٹ کی ہے، اگرچہ طے ہو گیا کہ یہ ملعون ہے، مغضوب علیہ۔ اب یہ کہ اس کے بعد 600 برس کے بعد حضور کی بعثت ہوئی، اور اب دوسری امت مسلمہ دنیا میں آئی، امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ امت جب سامنے آئی ہے اور اس میں ایک موقع انہیں دیا گیا، یہ بھی میرے نزدیک ایک رعایت دوسری ہے جو اللہ نے کی ہے ان کے ساتھ، اور وہ رعایت یہ تھی کہ اگرچہ تم نے اپنے اصل رسول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، کفر کیا، انہیں سولی پر چڑھایا، کہ دوسری بات ہے کہ ہم نے انہیں بچایا اور ہم لے گئے زندہ انہیں آسمان پر، تم نے تو چڑھا دیا نا، تم تو اس کے مجرم ہو، اس کے باوجود ہم تمہیں ابھی موقع دے رہے ہیں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا۔ اب یہ محمد رسول اللہ کی بعثت ہو گئی ہے، یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کے سائے میں آج بھی آ جاؤ تو پروردگار تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک اور میرے نزدیک بہت بڑی رعایت ہے جو اس قوم کے ساتھ کی گئی، لیکن ان بدبختوں نے اس دوسری رعایت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔
بدترین دشمن محمد رسول اللہ کے اور اہل ایمان کے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہی یہودی بدترین دشمن۔ لہذا گویا کہ اب ان کا مغضوب ہونا، ملعون ہونا، مردود ہونا، رجیم ہونا، اب اس کے اوپر آخری مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ اب وہ مجموعی طور پر ابلیس بن گئے، انسانوں میں ابلیس۔ ابلیس کے معنی ہے جس سے کوئی امید نہ رہ جائے۔ اب یہ جو آخری موقع انہیں ملا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر کہ ایمان لاتے اور اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ جاتے، نہیں۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ کسی خیر کی کوئی توقع نہیں، کوئی انہیں بھلائی کی امید نہیں، یہ ملعون ہے، مغضوب ہے، یہ مردود ہے، یہ رجیم ہے۔ لہذا اس کا نتیجہ اب کیا یہ سمجھ لیجئے، اب ان میں ایک بڑا مضبوط گٹھ جوڑ ہے، ابلیس لعین عزازیل اور اس کا شیاطین جن کا لشکر اور یہ یہودی طاقت اور یہودی قوم، یہ انسانوں میں سے ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ مل کر اصل میں ابلیسی قوت بنے۔ انسانوں میں ایجنسی جو ہے، اس ابلیسیت کی ایجنسی سب سے بڑی آج وہ یہودیوں کے پاس ہے۔ بالکل وہی غصہ، وہی حسد، وہی تکبر۔ یہ نبوت تو ہمارے لیے تھے، یہ محمد کہاں پہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ وہ تو ان پڑھ قوم تھی، ان کو کیسے یہ فضیلت دے دی گئی؟ ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حسد کے اندر حسد کی آگ میں جلے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کاری وار کیا امت مسلمہ کی پیٹھ میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عبداللہ ابن سبا یہودی یمن سے آیا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے اور مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر گیا، جو آج تک تقسیم۔ پہلے ان کا نام تھا شیعان عثمان اور شیعان علی، اب یہ اہل سنت اور شیعہ کے اندر تقسیم ہو گیا ہے، اس کا شروع کردہ سارا معاملہ۔ یہ جو ہے اب تلا ہوا، یہ طبقہ جیسے ابلیس تلا ہوا کہ انسانوں کو برباد کر کے رہوں گا، چھوڑوں گا، مجھ پر جو ان کو عزت دی گئی، مجھ پر جو انہیں ترجیح دی گئی، میرے اوپر جو ان کو مقام دیا گیا، اس کا مجھے بدلہ لینا ہے، ان کو غرق کر کے رہوں گا، جہنم کے اندر اپنے سب کو انسانوں کو اپنے ساتھ لے کر گروں گا۔ اسی طریقے سے ابلیس کے یہ ایجنٹ جو ہے زمین میں، یہ یہودی قوم جو ہے، یہ در حقیقت اسی پر ادار کھائے گے۔ یہی ہے وہ پروگرام جس کے تحت سمجھ لیجیے اچھی طرح اس وقت اصل گٹھ جوڑ کس میں ہے؟ ابلیس لعین عزازیل، اس کے ساتھ شیاطین جن کا لشکر، زمین پر یہودی قوم، خاص طور پر ان میں زائنسٹ جو صہیونیت کی تحریک کو لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس اصل گٹھ جوڑ کے معاملہ اب جو ہو گیا ہے، اس پہ میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اپنی کتاب میں، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ سب سے زیادہ جو اس کا تشویشناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب ان یہودیوں کے اعلی کار بن چکا ہے پورا عالم عیسائیت۔ ابتداءً انہوں نے جیسے کہ سنی اور شیعہ کی تفریق کرائی مسلمانوں میں، اسی طرح پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کی تقسیم کرائی انہوں نے۔ اس کے بعد پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، جس کے سب سے بڑے اڈے اس وقت دنیا میں امریکہ اور انگلستان ہیں۔ یہ پروٹیسٹنٹس کے سب سے بڑے مراکز اور یہ سب سے بڑے ایجنٹ ہیں۔ لیکن اب تو ہوتے ہوتے کیتھولسزم جو ہے، یعنی جو یہ رومی دوسرے جو عیسائی ہیں، کیتھولک عیسائی، یہ بھی پوپ نے بھی ہتھیار ڈال دیے ان کے سامنے اور یروشلم کو بھی تسلیم کر لیا۔ اور یہ کہ اب ان کو حضرت مسیح کو سولی چڑھانے کا جو جرم تھا اس سے بھی انہیں بری کر دیا کہ نہیں، ان پر کوئی اس کا الزام نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کر کے تو اس وقت دنیا میں جو شر ہے، شر کو پھر سمجھ لیجئے اسی طرح، ایک طرف عزازیل جن غیر مرئی اور اس کا غیر مرئی لشکر شیاطین جن کا، دوسری طرف زمین میں انسانوں میں یہودیوں میں زائنسٹ اور ٹاپ آف دی جیوز، اور اب ان کے اعلی کار ہے پورا عالم عیسائیت، خاص طور پر ان میں سے بیس ہے۔ یہ ہے جس کے لیے اب نوع انسانی کے لیے ان کا دو گنا پروگرام ہے۔ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، نیو ورلڈ آرڈر، ورلڈ بینک، IMF، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یہ سب جو نظام چل رہا ہے، اور یہ ویمن 2000، یہ کائرو کانفرنس، یہ بیجنگ کانفرنس، بیجنگ +5 کانفرنس، اور ابھی اس کا سلسلہ چلے گا۔ یہ کوئی آخری کانفرنس تو نہیں ہوگی۔ اگر اس میں کچھ مسلمانوں نے ذرا کوئی ریزسٹ کیا تو پھر یہ کہ اس ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے ذرائع سوچیں گے، پریشرائز کریں گے، ان کے ہاتھ میں بہت کوئی طاقت ہے، بہت سے ذریعوں سے وہ پریشر ڈال سکتے ہیں، جھکنے پر مجبور کر سکتے ہیں بہت سے مسلمان ملکوں کو۔ دیکھیے ان کا دو طرفہ پروگرام ہے۔ ایک پروگرام تو یہ ہے کہ وہ آخرت کی تباہی جو ہے ہمیشہ کی، جو ہمارے لیے تو ہو ہی گئی ہے،
زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے جائے. لہذا ان کو انسانیت کے مقام سے نیچے گرا کر شرم حیا ان کے لباس اتروا دو. میں وہ آیات سنا چکا ہوں. اے بنی آدم دیکھنا یہ شیطان تمہارے ساتھ وہی کچھ نہ کرے جو اس نے تمہارے جد امجد اور تمہاری جدہ جو ہے حضرت آدم حضرت حوا سے کرایا تھا. ان کے لباس اتروا دیے تھے جنت کے. یہ کہیں تمہارے بھی لباس اتروانا دے. آج یہ سارا نظام جو اخلاق اور شرم اور حیا اور عصمت اور عفت اور خاندانی نظام توڑ پھوڑ کر رکھ دینا، یہ اس ابلیس کا پہلے سب تو یہ کہ منصوبہ اس کا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو ذریعہ اور اعلی کار ہے وہ یہودی اور یہودیوں کے ذریعے یہ سارے بین الاقوامی ادارے، اور اس کا مظہر ہے یہ کانفرنسیں جو ہو رہی ہیں پے بپے. سن 94 میں کائرو کانفرنس، سن 95 میں بیجنگ کانفرنس. اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں کانفرنسوں پہ، ایسے تو نہیں ہو جاتے. اور یہ کہ اب جو ہوا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی کانفرنس، اسپیشل اجلاس جنرل اسمبلی کا. اور دوسرا طریقہ کیا ہے ان کے پیچھے نظر، دوسرا کام ان کے پروگرام کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس کے شرف انسانیت، اس کا لباس ہے انسانیت اتروا دو. شرم حیا عصمت و عفت اس کو بنا دو قصہ پارینا گیا. جیسے حیوانات کو کوئی شرم نہیں ہوتی. اقبال نے کبھی کہا تھا ظریفانہ کلام میں کہ وہ دن بھی آئے گا کہ غیرت تجھ میں ہوگی نہ زن ووٹ چاہے گی. ایسا بھی ہو جائے گا. سیکشول ایکٹ جو ہے علن اعلان ہوگا، اور یہ ہوتا تھا. یہ جو بھی قوم لوط تھی اس کے ہاں یہ تھا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، وہ اپنی مجالس میں علن اعلان فراڈ کرتے تھے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میچز ہوتے تھے، اس کے مقابلے ہوتے تھے. اس درجے پرورنٹ قوم تھی جس کو کہ جو ہے پتھراؤ کے ذریعے سے ہلاک کیا اللہ نے. بالکل وہی کام آج دنیا میں ہومو سیکشولیٹی، لیسبین، گیز، یہ سیکشول ورکر ہے. یہ بھی آخر کوئی اگر ہے پروسٹیٹیوٹ کیوں برا سمجھتے ہو اسے؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اور یہ ساری تباہی کہ انسان کو اس کے شرف انسانیت سے گرا دیا جائے اور وہ لباس شرافت، لباس تقویٰ، لباس شرم و حیا جو ہے اس کے جسم سے اتروا دیا جائے. ایک یہ پروگرام ہے ساری نوع انسانی کو برباد کرنے کا. اور دوسرا پروگرام سود کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنے اکنامک شکنجے میں جکڑ لیا جائے. یہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، ٹرپس، اس سے آگے ایسے بیج پیدا کرو جس سے لوگ جو ہے اگلی فصل نہ اگا سکے. محتاج رہے ہمارے کہ ہم صرف بیج لیں گے تو ان کے کھیتوں کے اندر کوئی فصل بیجی جا سکے. گویا کہ رزق کے سارے خزانے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. ہماری طرز مانو گے تو ہم تمہیں دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. وہی جو دجال کا معاملہ. تو یوں سمجھیے سیاست میں سیکولرزم لا کر، سیاست کو مذہب سے علیحدہ کر کے انسانی حاکمیت کا ڈنکا بجا دیا. نمبر 1 معیشت میں سود اور جوئے کو تانے بانے کے طریقے سے سمو کر. یہ سارا اسٹاک ایکسچینج جوا ہے، جوئے ہی کی شکل ہے. اور یہی سب سے بڑا آلہ ہے. وہاں فرمایا لا کر ایک دفعہ ڈال دے اور وہ حاصل کی قیمت نیچے گر جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے ایک دم اٹھا دے، نکال لے اپنا پیسہ، اور پوری کی پوری اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جائے گی. یہ ہوتا ہے دنیا میں. یہ انہوں نے کیا ہے، ملائیشیا کے ساتھ کیا، انڈونیشیا کے ساتھ کیا. تو اس لیے کہ وہ تو اصل سے جیسے لیور پر ہاتھ ہوتا ہے، آپ نے ذرا ایک ہینڈل کھینچا ہے اور پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ برابر ہو جائے. یہ سارا کام جو ہو رہا ہے معیشت میں سود اور جوا اور معاشرت میں عریانی اور بے حیائی، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دجالیت. یہ دجالی فتنہ جس پر 2 جمعوں میں پہلے تقریر کر چکا ہوں، اس کو میں نے چاہا آج کہ جو اس کی اصل ہے غیر مرئی، وہ عالم غیر مادی جو عالم ہے اس میں جو اس کی اصل بنیاد ہے، اس سے آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ کھیل کون کھیل رہا ہے، کون پیچھے ہے، کیا مقصد ہے. یہ حسد ہے جس کی آگ میں جل رہے ہیں. وہاں وہ ابلیس لعین اور یہاں یہودی کہ ہمیں اللہ نے ٹھکرا کر اور محمد اور اس کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام عطا کر دیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ تو ہماری منوپلی تھی، یہ تو ہمارے پروپرائٹری رائٹس تھے. اس پر ہم رہے ہیں 2000 برس تک. یہ ہمارے پاس رہا تو سب ہم سے چھین کر کیوں دے دیا گیا؟ یہ آگ ہے حسد کی جس میں کہ وہ پوری نوع انسانی سے انتقام لینا چاہتے ہیں. اب یہ سمجھ لیجئے کہ میں ذرا آپ کو ابلیس کی ارزناک کے الفاظ سنا رہا ہوں. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت نظم ہے یہ 7 اشعار کی، اور یہاں وہ اصل نام انہوں نے استعمال کیا ہے. کہتا تھا عزازیل خدا مند جہاں سے، پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کفے خاک.
کہ یہ ابلیس اللہ سے عرض کر رہا ہے کہ پروردگار اب تو میری کوئی خاص ضرورت دنیا میں نہیں رہی، اب تو آدم ہی سب سے بڑا ابلیس بن گیا ہے، میرے ایسے بڑے بڑے جو ایجنٹ یہاں پر موجود ہیں جو میرے بھی کان کاٹ سکتے ہیں، پر کالے آتش ہوئی آدم کی کف خاک، یہ جو مٹی سے تو نے بنایا تھا آدم کو، اب تو اس آدم کے اندر ہی وہ ساری شیطنت کی آگ جو ہے بھر دی ہے میں نے، اب میری یہاں تو خاص ضرورت نہیں۔ کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے، پر کالے آتش ہوئی آدم کی کف خاک، جہاں لاغر و تن فربا وہ ملبوس بدن سے۔ آج کا انسان کیا ہے، جان جو ہے اندر روح وہ لاغر ہے، سسک رہی ہے، وہ تو دم توڑ رہی ہے، اس میں جان ہی نہیں، توانائی نہیں، لیکن جسم فربا ہے، موٹا ہے، تر و تازہ ہے، خوب اس کے اوپر جو ہے چربی چڑھی ہوئی ہے، اور لباس بڑا خوبصورت پہنا ہوا ہے، بہت اعلیٰ، وہ تو امریکہ کا بنا ہوا سوٹ ہے، وہ زیب تن ہے۔ دل نزع کی حالت میں خرد پختہ و چالاک، دل جو ہے وہ مر رہا ہے، عالم نزع میں ہے، روح دم توڑ رہی ہے، لیکن عقل جو ہے پختہ و چالاک ہوتی چلی گئی ہے۔ مادی علوم کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، ٹیکنالوجی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جا۔ اب آیا اس کا درمیانی شعر، ناپاک جسے کہتی تھی مشرق کی شریعت، مغرب کے فقیہوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ہے پاک۔ مشرق میں تو سوڈمی بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑا جرم تھا، اللہ نے تو پیدا کیا مرد اور عورت کو جوڑے بنائے ہیں، اس کے لیے راستہ رکھا ہے، لیکن یہ تو بہت بڑی گندگی، بہت بڑی گندگی، بہت بڑی گندگی، تعملون الخبائث کا لفظ آیا قرآن مجید۔ تو مشرق کا فتویٰ تو یہ تھا، لیکن مغرب کے فقیہوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ہے پاک، بے پاک ہے۔ اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا اس بیجنگ کانفرنس کے ایجنڈے میں، یہ بھی ایک اورینٹیشن ہے، یہ بھی ایک جنسی رجحان ہے، ایک نارمل سیکسول اورینٹیشن ہے، اس کے بارے میں خام کا جو ہے بہت زیادہ سینسٹیو اور حساس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تجھ کو نہیں معلوم کہ حوران بہشتی ویرانی جنت کے تصور سے ہے غمناک۔ اب شاعر ہیں تو ایک شاعرانہ تصور بھی لے آئے کہ اللہ اب تو وہ حوریں جو ہے جنت کی وہ بڑے رنج اور صدمے میں ہے کہ جنت تو ویران رہے گی، اب جنت میں آنے والا کوئی رہا ہی نہیں، آدم تو سارا کا سارا شیطان کے پلے میں چلا گیا، تو گویا کہ ہم تو بیٹھی رہیں گی، ہمارے لیے کوئی ازدواج ہوگا نہیں، کوئی رشتے والا ملے گا ہی نہیں، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ جنت میں آئے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اب تو وہ سب کے سب شیطان کے چکر میں ہے، شیطان کے چیلے بن چکے ہیں۔ تجھ کو نہیں معلوم کہ حوران بہشتی ویرانی جنت کے تصور سے ہے نابناک۔ اور آخری بات، اور یہ ہے اصل جمہوریت جو میں نے کہا کہ جس سے کہ اصل میں شیطنت کا آغاز ہوا تھا، یہود نے سب سے پہلے سیکولرزم کا ڈول ڈالا ہے اس دنیا کے اندر، ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہوتے قدم بقدم آگے چلے، سیکولرزم اور سود، اور اب آتے آتے جہاں تک بات پہنچ گئی ہے وہ یہ ہے جو ویمن 2000 ہے یا جو بھی اب بیجنگ +5 کانفرنس کا ایجنڈا ہے، جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست۔ یہ میری اب ضرورت ہی نہیں رہی ہے اللہ، اب تو یہ جو ارباب سیاست ہے ان سے بڑا ابلیس کوئی ہے ہی نہیں، جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک، اب میری تو یہاں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، میرا کام کرنے والے تو یہ سیاست دان موجود ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ابلیس، اور یہ جو ہے سارا جو بھی تہذیب جو آدم کی نئی تہذیب آ رہی ہے، اب اس کے بعد میری ضرورت نہیں رہی۔ تو آپ یہ جان لیجئے، میں چند منٹ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آج زیادہ لے رہا ہوں، اور اس میں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے اگلے 5 جمعوں میں تو آپ کو وہ بالکل نفع طلع خطبہ ملے گا، کیونکہ میں کل جا رہا ہوں امریکہ کے سفر پر، تو 5 جمعوں میں میری یہاں حاضری نہیں ہوگی۔ علامہ اقبال نے جو نقشہ کھینچا تھا، دیکھیے یہ کہ حق و باطل کی ایک کشاکش اب ایک آخری مرحلے میں آ گئی ہے، سب سے بڑا تصادم ہونے والا ہے تاریخ انسانی کا، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ مارکا زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، غالب کو اللہ کو آنا ہے، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، الحق جو ہے وہی غالب ہوگا، اس کے اوپر جو ہے کسی اور کو غالب آنے کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ حق و باطل کی جنگ، یہ خیر اور شر کی جنگ بالآخر حق کی فتح پر منتج ہوگی، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور سورہ توبہ میں فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کو بالکل منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے،
اور جس کو علامہ اقبال نے کہا یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، توحید کی شاہراہ کے اوپر جو چھاپے کیے مارے ہیں ابلیس نے، اور جس طرح اس نے کہ وہاں ڈیرا لگا کر کمین گاہ بنا کر نوع انسانی کے اوپر حملہ کیا ہے، اب وہ وقت آئے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ضلالت، شرک اور کفر کی تمام ظلمتیں جو ہے یہ کافور ہوں گی، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نپوش، اور ظلمت رات کی سی پا ہو جائے گی۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ خورشید سے، نغمہ توحید سے۔ یہ آخری مارکہ قریب ہے، اور یہ باتیں پہلے میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی آدم کی خلافت، جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی، عالمی نظام خلافت پر منتج ہو کر پھر اس دنیا کی تاریخ ختم ہو جائے گی، پھر قیامت آئے گی، لیکن وہ بالفعل قائم ہوگی کل روئے ارضی پر۔ لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا بدر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام۔ حضرت مقداد بن اسود کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ، اس روئے ارضی پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی کمبلوں کے بنا ہوا خیمہ رہے گا، ان کا جو لوگ کے خانہ بدوش ہوتے ہیں جن میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے، وہ کر رہے ہیں۔ یہ حق کا بول بالا ہونا ہے، اس لیے کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ اپنی سی چالیں چل رہا ہے ابلیس اللعین اور اس کے ایجنٹ جو ہے، جو انسانی ابلیس ہے یعنی یہودی زائنس، وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، وہ عقید و قیدا، میں اپنی چال چل رہا ہوں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی چالیں چلی، اللہ نے بھی چال چلی، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اب اس کے لیے لا عمل وہی ہے جو کئی مرتبہ میں یہاں بیان کر چکا ہوں، پہلے اپنی ذات میں ہم میں سے ہر شخص خود خلیفۃ اللہ بنے، اپنی ذات میں اپنے وجود پر اللہ کا حکم نافذ کرے۔ خلیفہ کا کام ہے اصل حاکم کا حکم نافذ کرنا، اپنے وجود پر نافذ کرو، اپنے دائرہ اختیار میں اپنے گھر میں نافذ کرو، پہلا کام یہ ہے۔ اور یہی مشکل ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یہی وجہ ہے کہ ہم چونکہ اس پہلے بات پر زور دیتے ہیں تو ہماری رفتار بہت سست ہے تنظیم اسلامی کی۔ اگر صرف جوش میں لا کر اور گولیاں کھانے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہوتا تو ہو چکا ہوتا، لیکن نہیں، ہم یہ جانتے ہیں جب تک خود ٹھیک نہیں ہوگے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال آج اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ افراد اپنی ذات میں اللہ کے خلیفہ بنے، پھر یہ کہ وہ جمع ہو اور منصوص اور مسنون اور ماثور جو تعلق ہے بیعت کا، کسی ایک شخص کے ساتھ بیعت کے رشتے میں منسلک ہو کر بنیان مرصوص بنے، ایک مضبوط جماعت حزب اللہ۔ اور یہ حزب اللہ جب اتنی طاقتور ہو جائے کہ پھر وہ شیطان کو اور شیطان کے پورے اس نظام کو چیلنج کر سکے تو میدان میں آئے، گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لیکن یہ ساری تفصیل تو آپ منہج انقلاب نبی میری کتاب میں پڑھ لیں گے، لیکن وہ بات آخری کہہ رہا ہوں کہ سب سے مشکل کام یہی ہے کہ آپ کو بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، خواہشیں ہیں بدل جائے، اسلام آ جائے، نظام اچھا ہو جائے، کوئی خمینی آ جائے، کوئی میں نہیں ہلوں گا، میں یہ کچھ نہیں کرنا، میرا جو بھی ہے سغرا کبرا جو کا تو رہے گا، میرا اگر سودی کاروبار ہے وہ جاری رہے گا، میرا کوئی اور غلط کام ہے جاری رہے گا، میرے گھر میں اگر بے پردگی ہے جاری رہے گی، میں تو ہلوں گا نہیں۔ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد ہو جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے، کوئی خمینی آ جائے، کوئی فلاں ہو جائے، کوئی مرد غیب آ جائے، کیوں نہیں آتا؟ یہ ہے وہ طریقہ کہ جس کے لیے بہرحال ہم اپنی بھی قوت اور طاقت ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جمے ہوئے ہیں، جیسے کہ سورہ شورى میں حضور کو حکم دیا گیا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو حکم تمہیں ملا ہے ڈٹے رہو، ریسپانس ملے نہ ملے۔ حضرت نوح کو اگر 950 برس ملا، اس میں ان کے لیے کوئی ناکامی کی بات نہیں، ناکام قوم ہو گئی۔ اسی اعتبار سے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ وہ قوم جسے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کی گئی ہو اور پھر بھی وہ اسلام کی طرف رخ نہ کرے، معلوم ہوا کہ انا من المجرمین منتقمون، اللہ بچائے ہمیں اس سے کہ ایسی قوم سے تو اللہ تعالیٰ انتقام لے کر رہتا ہے۔ اب ذرا چند آج کے اعلانات بھی بڑے اہم ہیں، چند منٹ بیٹھے رہیے ذرا توجہ سے سن کے پھر اٹھیے گا۔ نمبر 1 پہ یہ کہ آپ کو اطلاع دینی ہے کہ چیچنیا کے لیے ہم نے جو کچھ فنڈ یہاں جمع کیا تھا، ہمارے پاس 14 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے اس مسجد میں بھی، پھر لوگوں نے وہاں سے علیحدہ بھی دیے، کچھ امریکہ سے بھی ہمارے ساتھیوں نے پیسے بھیجے، وہ ہم نے 25,000 ڈالروں میں کنورٹ کرا کے افغان سفارت خانہ جو اسلام آباد ہے اس کے حوالے کر دیے ہیں، تاکہ چونکہ چیچنیا کا سفارت خانہ افغانستان میں واحد دنیا میں ایک ہی سفارت خانہ ان کا ہے چیچنیا کا، تاکہ وہ بالکل آفیشل لیول کے اوپر وہاں پہنچے،
باقی دوسرے ذرائع سے کچھ پتہ نہیں ہوتا، کسی طالب علم کے ہاتھوں پیسے بھیجنا، یا وہ زینب صاحب جب آئے ہوئے تھے تب تو ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہمارے پیسے جمع ہونے سے پہلے انہیں حکومت نے یہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا، تو کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، تو لیکن ہم نے یہ ذریعہ اختیار کیا ہے۔ $25,000 جو آپ کی امانت تھی وہ ہم نے وہاں حوالے کر دی ہے، اور وہ انشاءاللہ چچنیا صحیح جگہ پر پہنچ جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔